میرا نام مریم ہے اور ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میرے ساتھ ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خوف سے میرا دل باہر آنے کو تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے ایک ہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم سہم کر میرا وقت گزر رہا تھا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والوں سے ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کانپنے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے تبھی خوف آ رہا تھا۔ میرے شوہر میرے سامنے بیٹھے اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کی بجائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرے شوہر میری تعریف کرنے لگے اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اگرچہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے اور میں شرمائی ہوئی سی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی کہ اپنے شوہر کی میں نے تب بھی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہنسی ہلا دی تھی۔ ایک میرا دل دنیا سے اور جینے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرا ہر پل خوف کے ہزار میں گزرتا اور آج یہاں پہنچی تھی۔ آج میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی، مگر خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب طرح سے مجھے پرکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ اچانک رک گئے۔ میں ان کے رکنے پر سہم سی گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک ایسی بات کہہ دی جس نے پھر سے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز معلوم ہو گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی۔ شاید وہ جان گئے تھے، مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹک کر کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا مجھے خوف تھا۔ مجھے اس بات پر پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدل کر بد دلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے آرام کرنے کا کہہ دیا اور خود سو گئے۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں وہ مشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ آج بھی سب نے میری بہت تعریف کی، سب کہہ رہے تھے کہ شادی کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر شادی کے ہر سنگار نے میرے حسن میں مزید اضافہ کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ میری تعریف کرے اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھے۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بہت اچھا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی ادھر ادھر کی باتیں کی اور آرام کرنے کو کہا، پھر خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گم بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا اور میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت کھل نہ جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب سا رویہ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے، مگر پورا مہینہ گزر گیا اور ہمارے درمیان وہ قربت پیدا نہ ہو سکی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ اس کا میری ذہنی حالت پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی تلخ یادیں راتوں کو جگانے لگیں۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، میں ہر وقت ڈری رہتی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میری طبیعت میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگیں اور مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ قائم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا اور اب مجھے یقین تھا کہ میری حقیقت کھل جائے گی۔ مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔
ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور وہی بات کہی جس کا مجھے خوف تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری حمل کا تیسرا ماہ شروع ہو چکا ہے۔ میں سہمی ہوئی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر لیں گے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور سرد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ میری مرضی سے نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح کے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوان نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخو پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکے مجھے قریب ہی کسی جگہ لے گئے اور میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے بہت فریاد کی، بہت واسطے دیے، مگر وہ بے حس ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا دی گئی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکے نے چہرے پر سیاہ ماسک پہنا ہوا تھا، اس کی سیاہ شرٹ پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ نشانیاں بعد میں انہیں تلاش کرنے کے لیے ناکافی نہیں تھی۔ اس دوران میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں سے مجھے لے کر گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی اور خوابوں میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ چیخ دبائے سسکتی اور تڑپتی آنکھوں سے رات گزار دیتی، مگر کسی کو کچھ بھی نہ بتانے کی ہمت کر پاتی۔ گھر والے میرا خیال رکھتے تھے اور 1 ہفتے کے بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب سے یہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف کے وقت سے نکلنے لگی اور میرا خوفناک خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے متلی آنے لگتی۔ میں خوفزدہ ہو گئی، مجھے ڈر لگتا تھا یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور چیک اپ کروایا۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جس کا مجھے خوف تھا، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کس کو اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن ناسمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہمی ہوئی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر یقین کرے گا یا کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بدکردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر کو اپنی حالت بتا دوں گی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کرتے، میرا بہت خیال رکھتے ہوئے مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے۔ اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہیں گے اور بدکرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دیں گے۔ ان 3-4 مہینوں کی ذہنی تھکن نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر طرح کے رد عمل اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر شام سے رات ہو گئی، مگر مجھ سے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کوئی مرد اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی پریگننسی کا سن کر، جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک آنے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔
میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھ سے ان پر شدید حیرت ہوتی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے پریگنینسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ناجائز بچہ تھا۔ اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے اچھے بھلے شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا، اور اس بچے کو، جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا، اتنا پیار و محبت دی کہ میں ساخت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی برتتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے تھے۔ ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کے بجائے عجیب دباؤ محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس ان میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر دیوانی ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ کے لیے روتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے، اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور شکر کرواتے۔ میرا جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں نے ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے نرم دل کیوں ہیں، مجھ سے کبھی کوئی سوال کیوں نہیں کیا، وہ پہلے مجھ سے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا اچھا لگ رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بڑے بڑے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تو بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ شادی کے دنوں میں پیٹ نکل آنے کی وجہ سے موٹی ہو رہی ہیں، حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوالوں پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا، اور مجھ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر، جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں، مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر باقیوں سے عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں شک ہوا، اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، اور جاننے کی کوشش تک نہیں کی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی، مجھ سے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھ سے اپنی ماں سے متعلق جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچائی نہیں بتائی تھی، بلکہ سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بہک کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی تو بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف رکھا، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا، اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف دکھایا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک کمی رہ گئی تھی، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کے حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ میرے اور بھی بہن بھائی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھی، وہ میرے باپ کی سچی اولاد تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا، اور میری ذات میں ایک بہت بڑا فرق رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگیں۔ میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا۔ سب اپنی ماں سے یہ شکوہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے والے شوہر کو پہلے سے ہی سچائی بتاتی اور ان کے فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔
میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، ایسا رشتہ ختم نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس نے اس کے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا، ہاں مگر اتنا ہوتا کہ وہ خود کو الزام سے آزاد سمجھتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس سے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں چہرے سے برف بن چکی تھی۔ شادی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تو یہ تھا وہ معاملہ جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تھا؟ تم ان سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ یہ سوالات سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں۔ میں نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا تم نے؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم خود مظلوم تھی، پھر کیوں خوفزدہ تھی؟ کیا بات ہے آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نڈھال سی ہو گئی۔ میں کیا بتاتی کہ عورت صرف سوال کرنے سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر کون یقین کرے گا؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی؟ آج کے دور میں شرافت بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ لوگ تو ایک جھوٹے انسان پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، پھر میں تو خود پر بہت کچھ سہ چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہا کہ اب یاد رکھنا، مجھے تم پر یقین ہے، اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج شاید سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اور میرے شوہر نے اپنی ذات کا ہر پہلو، اپنی زندگی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت سی حقیقتوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھا اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو رہی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو مکمل کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اس بار بھی بالکل ویسے ہی میرا خیال رکھتے تھے جیسے پہلے رکھتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی تھی، ورنہ انہوں نے تو کام والی بھی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور روم میں رکھ دیا تھا۔ مجھے اب صرف 1 ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے ہی چیک کر لوں۔ میں اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے ایک پرانا صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی۔ تب مجھے ایک قدرے پرانا صندوق میں سے سب سے آخر میں ایک پرانا سا شاپر ملا۔ میں نے وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی اور میں کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھا۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی۔ جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آیا، میں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح فنا کر گیا۔ میں سر تا پاؤں تک کانپ گئی، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے سامنے دے مارا۔ مجھ پر آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولے کہ تم میرے نکاح میں تھی،
میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھچکا سا لگا، صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اتنی اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں تو ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرا قدم روک لیا۔ جیسے بھی تھی میں ان کی ماں تھی، اور میرا بچہ جسے میں نے غیر سمجھ کر اسے صحیح بچے کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا، اس بچے نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا، اور جو کچھ اس کے اوپر گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میری ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہو جاتی، آج میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں جسے ایک عظیم انسان سمجھ رہی تھی، میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا، اور میں اس سے بھی پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں ان کے بچوں کی ماں تھی، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔